बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ की चीन रवानगी की खबर है और आगे वो कहाँ जाएंगे और पीछे से क्या हालात हो गए हैं उनके लिए, इस पर भी बात करेंगे। एक खबर तो ये है कि बनी गाला में अचानक एम्बुलेंस आई और उसकी वीडियो भी सामने आई। एम्बुलेंस रुकी नहीं और ऐसे लगा कि शायद किसी को नीचे ही दे देगी, इतनी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। डॉक्टर्स कहा गया, बार बार बुलाए गए हैं। बनी गाला जो इमरान खान साहब की रहायशगाह है, वहाँ पर उनकी अहलिया को सब जेल करार देकर कैद किया गया है। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। फिर दो मौक़िफ़ सामने आए, उनकी जो रिपोर्ट्स थी और टेस्ट रिपोर्ट्स थी उनके बारे में इमरान खान ये ख़दशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि उनकी अहलिया को जहर दिया गया है और हार्पिक मिलाया गया उनके खाने में, और कभी वो 6 साल में बीमार नहीं हुई। अब काफ़ी अरसे से मुसलसल बीमार हैं, कई दिनों से, और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कुछ उनको खाने में मिला दिया गया है। तो अब बार बार डॉक्टर्स आए, छुपाया गया, बताया नहीं गया, बार बार बनी गाला डॉक्टर्स बुलाए गए। फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। जब बात ऐसे लग रहा है कि शायद नहीं ठीक, मतलब खबर से तो ये लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। फिर एम्बुलेंस जाती है, उसकी वीडियो भी सामने आती है। अगर वहाँ वकला जाते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता, कुछ बताया नहीं जाता कि उनकी तबीयत कैसी है, रात गए, ये सब कुछ होता रहा है। इसके अलावा जनाब दूसरी जो तशवीशनाक बात है वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। अब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मुजीब रहमान शामी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि एक शादी पर मुलाकात हुई है और इस शादी में उनके साथ मालिक साहब भी थे और फ़िज़ल नियाज़ी का भी जिक्र करते हैं। तो खैर वो कहते हैं कि जी उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुरान पर हाथ रखा। शादी की तकरीब है और वो आकर इन सीनियर सहाफ़ियों के सामने कुरान पाक पर हाथ रखते हैं, कसम खाते हैं, आप देखिए। और फिर ये कि इसके अलावा वो कहते हैं मैं अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाकर कहता हूँ। और एक मौके पर ये भी मुजीब रहमान शामी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो अगर मैं बात गलत कर रहा हूँ तो। अब ये इतना बड़ा जुमला है, इतना भारी ये जुमला, कहें ये बहुत भारी बात है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये आप जितने मर्जी सच्चे हों, कभी ये शफात वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो हर मुसलमान का एक आखिरी सहारा है, तो ज़रा भी कोई लग़ज़िश कुछ इस तरह से हो जाए तो सोचना भी नहीं चाहिए कि आप इतनी बड़ी बात करें। वैसे ही कसम जो है वही इतनी बड़ी चीज़ है, फिर कुरान पाक पर हाथ रख देना, ये सब उन्होंने यानी 3 बातें कर दी एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में। तो ये क्या ज़हनी कैफियत होगी जनरल कमर जावेद बाजवा की। वो कितने परेशान हैं, कितनी झुंझलाहट में है कि जहाँ साफ़ी नज़र आया उनके पास चले गए, उन्होंने कहा जी मैं ये कसम भी खाता हूँ, कुरान पर हाथ रखता हूँ, माँ की कब्र की कसम खाता हूँ, शफात वाली उन्होंने बात कर दी। उफ़, मैं मुझसे दोहराई नहीं जा रही। और इस पर जो रद्दमल आ रहा है वही काफ़ी है कि लोगों के जहन में क्या है, और अहम लोग जो इस पर रद्दमल दे रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अब बाजवा साहब कहते क्या हैं, 3 बातें उन्होंने की। ये 3 इतनी भारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ना तो मियाँ नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में मेरा कोई किरदार था, ना कोई रजीम चेंज में कि जी अमेरिका के साथ मिलकर मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया मैंने हुकूमत गिराई और ये सब किया, इसमें मेरा कोई किरदार था। हत्ता कि उन्होंने एक्सटेंशन का भी कह दिया कि मैंने कोई एक्सटेंशन ली और इसमें मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की या कुछ इस तरह से किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 3 बातें उन्होंने की हैं। और जब शामी साहब कहते हैं कि वो फ़िज़ल नियाज़ी आए, उन्होंने नुक्ते निकालना शुरू किए, तो मैंने और मालिक साहब ने कहा कि जी हम तो जो उन्होंने बातें कर दी हैं, जो कस्में खा गए हैं, उसी के बोझ तले अभी तक दबे हुए हैं, तो उससे किस तरह निकले। अब इस पर बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, बल्कि जो उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में ही कहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया है नवाज शरीफ को, इस्टेब्लिशमेंट ने, अदालतों से भी उन्होंने फैसले दिलवाए हैं, अदालतों का क्या है। ये मालिक साहब कहते रहे नहीं अदालत ने भिजाया इमरान खान, इस तरह की बात नहीं कहते इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त कौन था, हेड कौन कर रहा था, जनरल कमर जावेद बाजवा। आज वो केसेस भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उनकी ज़हनी हालत क्या है, कितने प्रेशर में है वो, कि आकर अपने आप को पता नहीं क्या जाहिर करने के लिए, भाई आपको क्या ज़रूरत है साफ़ियों के सामने आकर आप इस तरह की बातें, इस तरह के भारी जुमले बोलकर, शफात और कसम और कुरान और ये सब करके क्या करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है पता नहीं क्या इस वक्त आप किस मतलब ज़हनी दबाव में हैं, क्या हैं, वरना तो कोई आदमी इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। और उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है लोग करते रहें, अगर वो हक सच पर है बस गुजारा कर ले। वो कितने प्रेशर में होंगे कि अच्छा ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। पहले उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कभी जावेद चौधरी को, कभी किसी और से बात करें, शायद मितला से बात कर रहे हैं, कभी आप देखिए आफ्ताब इकबाल कहते हैं जी मुझे फ़ोन किया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इमरान खान को, मेरे पास खुद इसकी ऑडियोज़ हैं और ये सब कुछ है। फिर और हवालों से आ जाता है, मंसूर अली खान ने ये बात की कि जी मुझे उनके करीब तरीन ज़राए जो हैं उन्होंने बताया कि जावेद चौधरी ने जो बात की है वो इस तरह नहीं है कि जी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो मुल्क बर्बाद हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो उस वक्त से लेकर अब तक कोई
اور زیادہ مایوسی یا پریشانی میں وہ چلے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ جی آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے ہیں، وہ الگ معاملہ چل رہا ہے۔ خیر یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ اور لوگ جو ان کے بارے میں باجوہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب کا سن لیجئے جناب، وہ چین روانہ ہو گئے ہیں۔ خبر یہ بتا رہی ہے مختلف جگہوں پر، آج ٹی وی، جیو نیوز، سب جگہ پر ہے کہ جی وہ 5 روزہ دورے پر گئے ہیں، نجی دورہ ہے، نجی دورہ ہے۔ اچھا پھر یہ کہ جی وہ وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، یہ بات غلط ہے، نہیں ہوں گے۔ کہیں خبر آ رہی ہے کہ جی جنید صفدر ان کے نواسے مریم صاحب کے بیٹے ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے پوتے حسین نواز کے بیٹے جو ہیں، ان کے بڑے بیٹے کے آگے بیٹے، تو وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں گے، ان کے رشتہ دار قریبی دوست یہ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اچھا ساتھ یہ کہا جا رہا ہے خبر کے مطابق کہ اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں اب لندن سے، یعنی وہ بات ہے کہ پہلے کہتے تھے برانڈ بڑا زبردست اور باہر کی چیزیں، تو اب وہ لندن سے سیدھا چین جا رہے ہیں علاج کے لیے، ایک تو یہ خبر میں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر وہ کمیونسٹ پارٹی کے شاید کچھ لوگوں سے ملیں گے، اور کمپنیوں، چینی کمپنیوں سے بھی ملیں گے۔ اب چینی کمپنیوں سے ملیں گے، اب پھر کوئی کمپنی بنا رہے ہیں، پھر کوئی انویسٹمنٹ کا چکر ہے، کیا چکر ہے یہ، کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پھر، کیونکہ یہ کہا گیا شریف خاندان جہاں جاتا ہے وہاں وہ ضرور اپنی انویسٹمنٹ کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے وہ ضرور دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو انویسٹمنٹ لے کر آئے وہ $60 ارب بڑا سنا تھا سی پیک کا، تو کیا کر لیا، وہ تو الٹا اپنے بوجھ بنا دیا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، چاہے وہ ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے، دیگر اس طرح کے ہیں، چاہے وہ آپ نے میٹرو چلائی، وہ بوجھ بن گئے ہیں۔ قرضے نہیں اتارے جا رہے آپ سے، اب جو آپ نے سی پیک کے لیے لے لیے، اتنے مہنگے پلانٹس آپ نے لگا دیے، بجلی $70 یونٹ پر جا رہی ہے۔ شہباز رانا سے خبر دی ہے کہ اب $62 کے لگ بھگ ہو چکا ہے یونٹ بجلی کا، اور اب یہ $70 تک جا رہا ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی $100 تک جائے گا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ حالات ہیں، یہ ہے میاں نواز شریف کی آمد۔ اور پیچھے لڑائیاں دیکھیے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے جی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ عمران خان اس طرح سے مزاحمت کرے گا، اور اس نے مزاحمت کی ہے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اندازے غلط ہو رہے ہیں۔ اب وہ فین ہو گئے عمران خان کے، رانا ثناء اللہ صاحب کبھی کہتے تھے کہ جی وہ اس کے وجود کی وجہ سے سارے مسائل ہیں، اب کہہ رہے ہیں جی عمران خان ڈٹ گیا ہے، وہ لوگ لو کرتے ہیں مزاحمت سے، لو کرتے ہیں مزاحمت سے، یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں، اور کہتے ہیں عمران خان ہمارا نہیں خیال تھا، میرا نہیں خیال تھا کہ وہ مزاحمت کرے گا، یعنی وہ ڈٹ جائے گا۔ وہی بات ہے کہ جی نشہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، جیل میں رہے گا، لیکن وہ ڈٹ گیا ہے۔ فین ہو گئے جی رانا ثناء اللہ صاحب کہ لوگ لو کرتے ہیں مزاحمت سے، اور عمران خان مزاحمت کر گیا ہے۔ ہمارا بھی تھا مزاحمت کا، لیکن وہ ہم اب سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ ہو گئے ووٹ کو عزت دو سے ہم ادھر چلے گئے، اب پتہ نہیں ہماری مفاہمت کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے یا عمران خان کی مزاحمت کی وجہ سے وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کیسی بات، پھر میاں جبل لطیف جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا، عرفان صدیقی تک کو کہہ دیا کہ وہ غلط بیانی کریں، جی میاں نواز شریف تو وزیر اعظم بننا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کہتے جی ورکر سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو کیا اب رانا ثناء اللہ بھی وہ اس لائن میں جا رہے ہیں؟ شاہد خان عباسی، مفتاح اسماعیل، اور اس کے بعد محمد زبیر جس لائن پر جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ، دانیال عزیز جا چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی دھاندلی ہوئی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، اپنے لوگ بول رہے ہیں، اور بہت سے لیڈر ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو کیا رانا ثناء اللہ بھی اس فہرست میں آنے لگے ہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ یہ اب باتیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس اب بھی اقتدار ہے تب ہو رہی ہیں۔ اب وہ تنوروں کے دورے سے شاید تنگ آ چکے تھے، اور مزہ نہیں آ رہا تھا، تو ان کا دل بہلانے کے کہا کہ نہیں آپ ذرا پروٹوکول میں ہی چلے جائیں، تھوڑا سا چین بھی چلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اظہر جاوید صاحب جو بہت یعنی معتبر خاندانی ذرائع سمجھ لیں آپ ان کو، اظہر جاوید صاحب صحافی ہیں، اور لندن میں اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کی تصویریں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، خاندان کے ساتھ آنا جانا ان کے آفس میں ہر وقت، تو وہاں سے خبریں بھی دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ اور اس کے بعد لندن جائیں گے، تو پھر تو میاں صاحب لمبے ہی جا رہے ہیں جی۔ اچھا یہ تو میاں صاحب کے والد سے خبریں ہو گئی۔ اچھا اب یہ تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح کا تشدد ہے، اور اوپر سے ان کی طبیعت کس قدر خراب ہو گئی ہے وہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا اب جناب یہ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے 8 فروری انتخابات میں ووٹ ڈلے کسی اور کے نکلے کسی اور کے، یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، کر لو بات۔ اب وہ مان رہے ہیں کہ ڈلے کسی اور کے نکلے کسی اور کے، رانا ثناء اللہ سے کہہ رہے ہیں، تو یہ خود اب دھاندلی کو مان رہے ہیں۔ اچھا غریدہ فاروقی صاحبہ پر بڑی تنقید ہوئی، ایک تو انہوں نے شوکت خانم کے والے سے کہا جی اس کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ علاج کے لیے بار بار کہتے رہے جی ہم نے شوکت خانم سے علاج کروانا ہے، یہ بشریٰ بی بی کہتی رہیں، اور کرکرے کھاتی ہیں اور اچار کھاتی ہیں جس سے ان کو تیزابیت ہو گئی۔ تو کرکرے اور اچار کھانے سے کیا ایمبولینس آتی ہے، کیا اس طرح ڈاکٹرز آتے ہیں؟ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال بنتا ہے۔ اچھا علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہر جگہ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں خود جاؤں گا، ہر صوبے میں جاؤں گا، ورکر کنونشن میں شرکت کروں گا، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے، جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے۔ یہ دیکھیے آپ، تو اب یہ علی مین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ تو اب بڑے اگریسو ہو گئے ہیں،
اور انہوں نے امن و امان کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب میں جو عرض کر رہا تھا، عمران میر سینئر صحافی ہیں، وہ یہ باجوہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس پر کہتے ہیں جنرل باجوہ کی قسموں کو ایک طرف رکھیں تو ایک بات میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا کہ ان کے اپنے قابل بھروسہ جرنیل ان کی باتوں پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ باجوہ صاحب نے اپنے انتہائی قریبی لوگوں کو بھی بیشتر معاملات میں اندھیرے میں رکھا اور غلط بیانی کی۔ یہ سوچیے ذرا، اور یہ بڑے اہم لوگوں سے مل چکے ہیں عمران میر صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی جھوٹی قسم کھانے والے باوردی جنرل باجوہ نے بے وردی ہو کر اب کون سی سچی قسم کھا لی ہوگی؟ وردی میں 6 گھنٹے اینکروں کو یرغمال بنا کر آف دا ریکارڈ سیاسی فلسفے جھاڑنے والے اور اس ملک کو سیاسی اور مالی بحران سے دوچار کرنے اس شخص پر اب کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ خلیق کیانی صاحب یہ بھی سینئر صحافی ہیں، ڈان میں بھی لکھتے ہیں کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنی بات کے حق میں قسمیں کھائے۔ یہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جناب پیچھے سے تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب میاں نواز شریف صاحب پر کہہ رہے ہیں مجھے توقع تھی کہ نواز شریف کا جب یہ فارم نکلے گا جس میں 81 کو 1081 یعنی 81 کے آگے 10 یعنی 1 صفر لگا دیا گیا، 81 کو ان کو ووٹ 81 ملے تھے، ان کو 1081 کیا ہوا ہے۔ نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا ہے نہ کروایا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ مزید انہوں نے کہا ہے اعتزاز صاحب نے کہ وہ آ کر کہتے اسمبلی میں کہ جی میں نہیں اس کا حصہ بن سکتا کیونکہ یہ تو سب جعلی مینڈیٹ مجھے دلوایا گیا ہے۔ اچھا جی، اور خبر سن لیجئے، میاں صاحب تو وہاں چین جا رہے ہیں، وہاں پر وہ کیا وہاں سے سرمایہ کاروں سے ملیں گے یا کمپنیوں کے لوگوں سے ملیں گے، پتہ نہیں کس لیے وہاں پر کمپنیوں کے لوگوں سے ملیں گے، اپنی کمپنی بنانی ہے کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئل سمگلنگ سے مقامی تیل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ تیل کی طلب کم ہونے سے اٹک ریفائنری نے 32,400 بیرل یومیہ والا اپنا سب سے بڑا پیداواری یونٹ بند کر دیا۔ آئندہ 3 سے 4 روز میں ریفائنری مکمل بند ہونے کا خدشہ۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ جناب اور خبریں دیکھیے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی بری خبریں ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ اب عمران خان کے بدترین سیاسی مخالفین مان گئے ہیں کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ عمران خان 1.5 سال سے کہتا رہا بروقت انتخابات ہی ملکی مسائل کا حل ہیں، لیکن سیاسی مخالفین آئین کو روندنے پر خاموش رہے کیونکہ ان کی توقع تھی کہ عمران خان مزاحمت نہیں کر پائے گا۔ اب وہ ہینڈلرز بھی مانیں گے جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ اب رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مزاحمت اس نے کر کے دکھا دی ہے، کمال کر دیا ہے۔ اور یہ جناب اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں، میاں صاحب چلے گئے ہیں اور یہاں پر حکومت سنبھل نہیں رہی اور میاں صاحب اب چاہ رہے ہیں کہ وہ لمبائی جائیں۔ میں نے اس طرح عرض کیا کہ ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اب چین سے بھی آگے جائیں گے، تو یہ بھی شاید کہ وقتی طور پر ان کو شاید برطانیہ نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا چین سے ہی ہوا ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت خبریں ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔